یعنی تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں، اور ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جن سے تم ہم صحبت ہو چکے ہو، اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہوئے تو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں، اور ایسے ہی دو بہنیں ایک وقت میں، یہ سب کام جو پہلے ہوتے تھے آج تم پر حرام کیے گئے۔ اور ایسے ہی دو بہنیں ایک وقت میں، یہ سب کام جو پہلے ہوتے تھے آج تم پر حرام کیے گئے۔ یہ بھی تمہارے لیے جائز نہ ہوگا کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ، یہ بھی جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہارے باپوں کی بیویاں تھیں، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ پاک دامن عورتیں تم میں سے یا پہلے اہل کتاب میں سے تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو، لیکن جب مہر قرار پا کر نکاح ہو جائے بدکاری جائز نہیں، اور نہ چھپا ہوا یارانہ۔ عرب کے جاہلوں میں جس شخص کی اولاد نہ ہوتی تھی، بعض میں یہ رسم تھی کہ ان کی بیوی اولاد کے لیے دوسرے سے آشنائی کرتی۔ قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا۔ مصافحت اسی بد رسم کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ تم خودکشی نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور دوسرے گھروں میں واشیوں کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلے جاؤ، اجازت لینا شرط ہے۔ اور جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو داخل ہوتے السلام علیکم کہو، اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت نہ دے ان گھروں میں مت جاؤ، اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، اور گھروں میں دیواروں پر سے کود کر نہ جایا کرو، بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازوں میں سے جاؤ، اور اگر کوئی تمہیں سلام کہے تو اس سے بہتر اور نیک تر اس کو سلام کہو۔ شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ، خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، بتوں کے چڑھاوے مت کھاؤ، لاٹھی سے مارا ہوا مت کھاؤ، گر کے مرا ہوا مت کھاؤ، سینگ لگنے سے مرا ہوا مت کھاؤ، درندے کا پھاڑا ہوا مت کھاؤ، بت پر چڑھایا ہوا مت کھاؤ، کیونکہ یہ سب مردار کا حکم رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پھر کھائیں کیا، تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ، صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت کھاؤ۔ اگر مجلسوں میں تمہیں کہا جائے کہ کشادہ ہو کر بیٹھو، یعنی دوسروں کو جگہ دو، تو جلد جگہ کشادہ کر دو تا دوسرے بیٹھیں، اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو پھر بغیر چونو چرا کے اٹھ جاؤ۔ گوشت، دال وغیرہ سب چیزیں جو پاک ہوں بے شک کھاؤ، مگر ایک طرف کی کثرت مت کرو، اور اسراف اور زیادہ خوری سے اپنے تئیں بچاؤ۔ لغو باتیں مت کیا کرو، محل اور موقع کی بات کیا کرو۔ اپنے کپڑے صاف رکھو، بدن کو اور گھر کو اور کوچے کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ، یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا، درمیان کو نگاہ رکھو، یعنی باستثناء وقت ضرورت کے۔ چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ، درمیان کو نگاہ رکھو۔ جب سفر کرو تو ہر ایک طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو، اور کافی زیادہ راہ لے لیا کرو تا گداگری سے بچو۔ جنابت کی حالت میں غسل کر لیا کرو۔ جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی دو اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو، اور دوسرے پرند وغیرہ کو بھی اگر موقع ہو۔ یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں، لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس ان پر زیادتی کرے، تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری مؤدب رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے۔
1 2 3 4 تک کر سکتے ہو، بشرطے کہ اعتدال کرو، اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو، وہ ضرورت پیش آوے۔ 4 کی حد جو لگائی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ تم پرانی عادت کے تقاضے سے افراط نہ کرو، یعنی 100 ہا تک نوبت نہ پہنچاؤ، یا یہ کہ حرام کاری کی طرف جھک نہ جاؤ، اور اپنی عورتوں کو مہر دو۔ قرض یہ قرآن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حالتوں کو وحشیانہ طریقوں سے کھینچ کر انسانیت کے لوازم اور تہذیب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس تعلیم میں ابھی اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں، صرف انسانیت کے آداب ہیں، اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں سے بڑی ہوئی تھی۔ کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہا تھا، پس ضرور تھا کہ سب سے پہلے انسانیت کے ظاہری ادب ان کو سکھلائے جاتے۔ ایک نقطہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے، خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور ار سے مرکب ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ میں اس کو فاسد اور خراب دیکھتا ہوں۔ خنز کے معنی بہت فاسد اور ار کے معنی دیکھتا ہوں، پس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالی کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں، یہ لفظ بھی سو اور ار سے مرکب ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کو بہت برا دیکھتا ہوں۔ اور اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سو کا لفظ عربی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب منن الرحمان میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے، اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں، سو عربی لفظ ہے، اس لیے ہندی میں سو کا ترجمہ بد ہے، بس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی شک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی، اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام کے ہم معنی ہے، پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب قریب یہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو، مگر صحیح لفظ یہی ہے، کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ ناطق ہے، اور یہ معنی جو اس کے لفظ کے ہیں یعنی بہت فاسد، اس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجے کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوس ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پلید ہی ہو، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے، بس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا، جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوسی کو بڑھاتا ہے، اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے، اور نیز ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے، جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاٹھی سے مارا، یہ تمام جانور در حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہونے کے بہت جلد گندا ہوگا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا۔ اور نیز خون کے کیڑے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں، مر کر ایک زہرناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے۔ دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ طبی حالتوں کو شرائط مناسب کے ساتھ مشروط کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے۔ سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے، اگر ہم اس حصے کو تفصیل کے ساتھ